جنت دو نہیں ہیں کہ ان کی جنت کوئی اور ہو اور آپ کی جنت کوئی اور ہو. جنت تو ایک ہی ہے, بنائی خدا نے ہے, وسیلہ مصطفیٰ کا اور تقسیم مرتضیٰ کے ہاتھ سے ہے. جنت تو ایک ہی ہے, ایسا نہیں. ہاں ہو سکتا ہے کبھی آپ کے ذہن میں سوال آ جائے کہ جناب آدم علیہ السلام جس جنت میں رہے تھے وہ جنت کون سی تھی؟ تو قبلہ ایسے تو ماؤں کے قدموں کے نیچے بھی جنت ہے, ایسے تو باپ کے چہرے کی زیارت کا عنوان بھی جنت ہے, ایسے تو روضۃ من ریاض الجنہ ہر معصوم کا حرم مقدس بھی جنت ہے. تو جنتیں بہت ساری ہیں. البتہ آدم علیہ السلام کی جنت وہ جنت نہیں ہے جو بطور جزا کی ہوتی ہے. ہم اور آپ جنت میں جائیں گے جزا کے طور پر, مگر اعمال کے نتیجے میں نہیں, اعمال کے ساتھ ساتھ شفاعت آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے. اعمال حسین ہوں اور عقیدہ حسین پہ نہ ہو تو جنت کیسے ملے گی؟ پروردگار نے اپنے حبیب سے ارشاد فرمایا کہ کوئی بندہ اپنے اندر 4 خصلتیں پیدا اگر کر لے تو میں اسے جنت میں ضرور داخل کروں گا. پروردگار وہ 4 خصلتیں کون سی ہیں؟ سب سے پہلی خصلت حدیث قدسی, خدا فرماتا ہے حبیب جو بندہ اپنی زبان پر کنٹرول کر لے اور زبان کو کھولے ہی نہیں جب تک کہ کوئی با مقصد بات نہ کرنا ہو, کبھی گنگنانا بے مقصد الفاظ, کبھی خود کلامی کی کیفیت میں بے مقصد جملے زبان سے ادا کرنا, یا کبھی محفل میں بیٹھ کر ایسے ٹائم پاس کرنے کے لیے کوئی قصے کہانیاں سنانا, یہ سارے اعمال ہو سکتا ہے کبھی حرام نہ بھی ہوں لیکن اس منزل پہ انسان کو نہیں لاتے جو منزل خدا نے بیان کی. وہ کہتا ہے پہلی خصلت یہ ہے, پہلی صفت یہ ہے جس کو میں جنت میں داخل کروں گا کہ وہ اپنی زبان پہ کنٹرول کر لے, زبان کو کھولے نہیں جب تک کہ کوئی با مقصد بات نہ کرنا ہو. خیر اب تو بڑی آسانی ہے کہ میں نے کل بھی اشارہ کیا تھا خاموش کالونی کے حوالے سے, اور اب تو ماسک لگانے کے بعد کم از کم کچھ دیر تو انسان خاموشی کی عبادت کو حاصل کر سکتا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. آپ غور کیجئے کہ معصوم کی بارگاہ مقدس سے جملہ کہ خاموشی بڑی اہم ترین صفت انسان کی, جتنا کم بولیے گا اتنا کم مشکلات کا شکار ہو جائیے گا, جتنا زیادہ بولیے گا اتنا زیادہ مشکلات کا امکان بڑھ جاتا ہے. ہو سکتا ہے کچھ ایسی بات کریں جو ویک اور کمزور بات ہو سکتا ہے ایسی بات کریں جو کسی کی غیبت یا تہمت شمار ہو جائے, تو بہتر نہیں خاموشی اختیار کرنا. اور خدا نے اپنے حبیب کو بلا کر معراج پر یہ پیغام دیا ہے. پھر فرماتا ہے پروردگار عالم دوسری صفت یہ کہ اپنے دل کو روک لے وسوسوں سے. وسوسے اگر انسان کو آئیں تو روک لے, مطلب بہت ساری دعاؤں کا خلاصہ ہے کہ پروردگار میرے سینے کو کشادہ کر دے, رب اشرح لی صدری, اے میرے پروردگار میرا سینہ کھول دے. یہ سینہ کھولنے کا مطلب کیا ہے کہ پروردگار مجھے وسوسے پریشان نہ کریں مومن بھائی کے بارے میں, مسلمان دوست کے بارے میں, میرے عزیز کے بارے میں, قریب کے بارے میں, فلاں انسان کے بارے میں. تو جنت میں جانے کی دوسری صفت کیا کہ انسان اپنے قلب کو روک لے وسوسوں سے. اس کے بعد صفت نمبر 3, جنت میں جانے کے لیے خدا نے اپنے حبیب سے فرمایا کہ وہ انسان جنت میں ضرور جائے گا جو اس بات کو یقینی سمجھ لے کہ اس سے میری نگاہیں دیکھتی ہیں اور اس کی تمام تر حرکات و سکنات میرے علم میں ہیں. اس کو میں اپنے الفاظ میں کہوں مراقب بالکیمرہ. آپ کی حرکات و سکنات کیمرے میں ریکارڈ ہو رہی ہیں. آپ کو اندازہ ہے کہ یہ لکھا ہوا لفظ آپ مجھ سے بہتر عربی سمجھ رہے ہوں گے, مراقب بالکیمرہ لکھا ہوا اگر ہو شارع عام پر
تو آپ خیال کرتے ہیں گاڑی کی سپیڈ کا، اور اگر لکھا ہوا ہو کسی مال میں تو خیال کرتے ہیں ذرا سا کہ کوئی ایسی بات نہ واقع ہو جائے جو آپ کی شان کے مطابق نہ ہو۔ خدا کہتا ہے جنت میں جانے کی تیسری صفت یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو محسوس کرے کہ وہ خدا کی نگاہوں میں ہے اور اس کی ساری حرکات و سکنات خدا کے علم میں ہے۔ تین باتیں ہو گئی، اور چوتھی صفت کیا ہے؟ خدا فرماتا ہے حبیب میں جنت میں ضرور داخل کروں گا اسے جس میں یہ صفت بھی ہوگی۔ کیا پروردگار؟ کہ جس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھوک قرار پائے۔ کہ کمزوری پیدا ہو جانا ایک الگ مسئلہ، کہ انسان نے نہیں کھایا کمزوری ہو گئی، پتہ نہیں کیا واقعاً ایسا ہوتا ہے کہ انسان اگر نہ کھائے اور نہ پیے تو کمزوری پیدا ہو جائے؟ تو کیا خدا چاہتا ہے کہ 1 مہینے اس کی سارے ماننے والے کمزور ہو جائیں؟ خدا کو کیا ہو گیا؟ اسے تو چاہیے تھا کہ 1 مہینے میں اتنا کھلاتا اتنا پلاتا کہ لوگ میدان کے مضبوط لوگ بن جاتے۔ دیکھا نہیں، کھانا پینا چھوڑ دو، سال کے 12 مہینے اللہ کے ہیں نا، یہ خاص مہینہ کس کا ہے؟ اللہ کا۔ اور اللہ اپنے مہینے میں کہتا ہے کہ نہ کھاؤ اور نہ پیو۔ اب غور کیجئے گا، اشارہ کرتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ پروردگار عالم، آپ بتائیں گے آپ میں سے کوئی کہ خدا کچھ کھاتا ہے؟ خدا کچھ پیتا ہے؟ نہیں۔ تو سال کے 12 مہینوں میں سے 1 مہینہ ایسا ہے جو مجھے خدائی صفت سے متصف کر دیتا ہے۔ غور کیجئے، جس کے پاس کھانا پینا نہ ہو اس کا کیا امتحان ہے؟ امتحان تو اس کا ہے بھائی نگاہوں کو بچائے گناہ سے وہ جس کے پاس نگاہیں ہوں۔ جو اندھا ہو اسے آنکھوں کے بچانے کا ثواب کیا ملے گا؟ جو بول ہی نہ سکتا ہو اسے اپنی زبان کو غیبت سے روکنے کا ثواب کیا ملے گا؟ ثواب کسے ملے گا؟ زبان رکھنے والے کو۔ آنکھوں کو بچانے کا ثواب کسے ملے گا؟ آنکھیں رکھنے والے کو۔ ایسے ہی آپ بتائیں ایمانداری سے کہ کیا آپ کے پاس دن میں آج کھانے کا سامان نہیں تھا؟ کون کہہ سکتا؟ اتنا غریب تو شاید کوئی بھی نہیں ہوگا کہ اس کے پاس کھانے کے لیے بسکٹ بھی نہ ہو، چاکلیٹ بھی نہ ہو، پانی بھی نہ ہو، تھا مگر نہ کھایا نہ پیا۔ کیوں؟ کہ روزہ ہے۔ اس لیے خدا کہتا ہے کہ جنت میں جانے کی چوتھی شرط یہ ہے۔ عجیب بات ہے، میں اس بات کو کہاں تک لے سکوں گا؟ ہم اور آپ افطار کو آنکھوں کی ٹھنڈک سمجھتے ہیں، خدا چاہتا ہے افطار کو آنکھوں کی ٹھنڈک نہ سمجھیں بلکہ حالت بھوک کو آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیں۔ اور آپ اسے بہتر سمجھتے ہیں کہ بہت سارے امراض میں ڈاکٹرز کہتے ہیں پرہیز کیجئے، کم کھائیے یا پرہیزی کھائیے، اس لیے کہ انسان کے لیے کم کھانا یا نہ کھانا اتنا نقصان نہیں پہنچاتا جتنا زیادہ کھانا یا غلط کھانا نقصان پہنچاتا ہے۔ جنت میں جانا ہے تو 4 کام کرنے: زبان پہ کنٹرول، دل پہ کنٹرول، اور اپنے حرکات و سکنات پہ کنٹرول خدا کی نگاہوں میں آنے کے یقین کے ساتھ۔ اور چوتھی بات، بھوک کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دینا۔ خدا مجھے بھی اور آپ کو بھی یہ چاروں